الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اس سے پہلے کی آیتوں میں دنیا میں کیے جانے والے اعمال سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ نے انسانوں کے زندگی بھر کے عملی ریکارڈ کو تیار کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے جو انسان کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو بھی لکھتے ہیں اور جسم کے دیگر اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے اعمال بھی ضبط تحریر میں لاتے ہیں. علاوہ ازیں باضابطہ انسان جس جگہ جو کام جس انداز سے کرتا ہے باضابطہ اس کی تصویر کشی ہوتی ہے، فلم تیار ہوتی ہے اور یہ پھر انسان کے سامنے کل میدان محشر میں لایا جائے گا. نام اعمال کی شکل میں انسان کے زندگی بھر کے کیے کرائے چیزوں کو ان کے سامنے رکھا جائے گا. ذرہ برابر بھی نیکی کا عمل ہوا ہوگا وہ بھی درج ہے اور ذرہ برابر برائی کی گئی ہوگی وہ بھی لکھی ہوئی ہے. وہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جائے گی جس کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے. آگے کی آیتوں میں انسان کی تخلیق کا ہلکا سا تذکرہ ہے اور ساتھ ساتھ شروعاتی دور میں انسان، فرشتے اور جن ان لوگوں کے درمیان جو واقعات پیش آئے تھے اس کا ہلکا سا خاکہ ہے جس سے یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان کی اولاد ہے تو ہمیں انسان بن کے رہنا چاہیے. اگر واقعی ہم انسان بن کے رہتے ہیں تو فرشتوں سے بہتر مقام ہمارا بنتا ہے. لیکن ایک ازلی دشمن ہے، مستقل ہمارا دشمن ہے شیطان. اس نے شیطانی ٹھان رکھی ہے. آدم علیہ السلام کے وقت سے اس کی دشمنی ظاہر ہے اور اس نے چونکہ قیامت تک کے لیے مہلت بھی مانگ لی ہے تو قیامت تک انسان کو بھٹکاتا رہے گا. ایسے دشمنوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جس کی کچھ تفصیل آگے کی آیتوں میں آ رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن، ابلیس کون ہے؟ ابلیس جن کا ایک فرد ہے. ففسق عن امر ربہ، تو ابلیس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی.
اس سے پہلے کئی بار یہ باتیں آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں کے سامنے بات رکھی. فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کریں گے جو زمین پہ فتنہ فساد اور خونریزی مچائے. اے اللہ تیری عبادت و بندگی تسبیح و تحمید کے لیے ہم تو کافی ہیں. تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اس انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے میں جانتا ہوں، تمہارے علم میں نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا. آدم علیہ السلام کو استاد بنا کے پیش کر دیا. کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے جس کا علم فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا. اب فرشتوں سے اللہ نے پوچھا تم اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جتنا تو نے ہمیں سکھلایا اتنا ہی ہمارے پاس علم ہے. تو بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے اللہ. چونکہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا نام سکھلا اور بدلا چکا تھا تو اللہ نے آدم سے کہا آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو. انہوں نے بتا دیا. تو اللہ نے کہا میں کہا تھا نا کہ ظاہر و پوشیدہ چیزوں کا علم ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. تم عبادت و بندگی میں مشغول، فرشتے کی شکل میں مخلوق موجود ہو، لیکن تجھ سے بڑا کام ان انسان سے لیا جائے گا جسے علم کی دولت سے مالا مال کیا جا رہا ہے. پھر صفات و شکریہ کے طور پر اللہ نے فرشتوں سے کہا اپنے استاد کا ادب و احترام بجا لاؤ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. اس وقت میں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس چونکہ فرشتہ تھا نہیں، وہ فرشتوں کی محفل میں رہنے لگا تھا. وہ تھا انسان نہیں، جنات کا فرد تھا، فرشتوں کی مجلس میں تھا. اس مجلس کے سارے لوگوں سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ. تو فرشتوں نے نافرمانی کرنے سے گریز کیا، فرما برداری کی، سجدہ کر دیا. لیکن ابلیس نے نافرمانی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، گویا اللہ کے حکم ماننے سے نکل گیا. بولا ہم نہیں مانتے. اللہ نے کہا کیوں نہیں مانتے ہو تم؟ اس نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا نا خیر منہ، میں اس انسان سے بہتر ہوں. بہتر کی وجہ کیا ہے؟ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے. مٹی کام اوپر پھینک دی تو نیچے آ جاتی ہے، آگ کا کام اس سلگائے تو اوپر کو چلی جاتی ہے. تو جھکنا میرا کام نہیں، جھکنا ان کا کام ہے. یہ ہے قیاس مع الفارق. یہ الٹا پلٹا قیاس کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ نے کہا چونکہ تم نے میرے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے اور میرے حکم کے مطابق تم نے سجدہ ریزی نہیں کی ہے، اس لیے تجھے رادع درگاہ کیا جاتا ہے، تجھ پر لعنت و ملامت کا بوچھار کیا جاتا ہے. ابھی ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے تکلیف ہو گئی. اس آدم کے سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں ہم جنت سے بھی نکالے گئے، اللہ کی نگاہ میں ملعون و مبغوض بھی ہو گئے. تو ہم اس آدم کو جنت میں کسی طرح آرام و سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے. اس نے ٹھان لیا، قسم کھا لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت بھی مانگ لی. اللہ نے دے بھی دیا. چنانچہ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا اور منع کردہ درخت میں سے کچھ کھلوا دیا، جس کے نتیجے میں دونوں کے کپڑے، آدم و حوا کپڑے اتر گئے، جنتی لباس اتر گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا میں بھیج دیا. جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوا، یعنی انسان کو روئے زمین پر اللہ اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہے تاکہ اللہ کے قانون کو دنیا والوں پر نافذ کر سکے اور یہاں کے امن و امان کو بحال رکھا جا سکے. آدم علیہ السلام ہوا دونوں آ گئے. ابلیس نے ٹھان لیا تھا کہ آدم کو اور اس کی ذریت کو بہکائیں گے. اس نے بہکانا شروع کیا. اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے شیطان اپنی بندگی کروانا شروع کیا.
یا اپنے بالمقابل کسی اور کی بندگی کروانا شروع کروا دیا. اسی قرآن کہتا ہے یاد کرو اس زمانے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا ابلیس کے سوا. ابلیس انکار کر دیا. ابلیس تھا جنات کا ایک فرد. ففسق عن امر ربہ، ابلیس اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے لوگوں سنو، تو کیا تم اس ابلیس کو اور اس کی نسل و ذریت کو میرے مقابلے میں اپنا ولی و کارساز بناؤ گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بئس لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہونے والا ہے. یا ظالموں نے کس طرح برا بدل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. مفہوم کیا ہے؟ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے اپنا خار نکالا، دشمنی نکالی کہ آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے کے نتیجے ہم جنت سے باہر ہو گئے، تو آدم کو بھی جنت میں رہنے نہیں دیں گے. چنانچہ پھسلا بہلا کر، امیدیں دلا کر، الٹی سیدھی باتیں کر کے کہ اللہ تم کو جنت میں ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے فلاں درخت کے کھانے سے منع کر دیا ہے، اگر تم کو جنت میں ہمیشہ رہنا اس کو کھا لو. الٹی پٹی پڑھا دی، اور اس کے نتیجے میں گویا آدم و حوا کی شرمگاہ کو کھلوا دیا، بے عزت کروا دیا، پھر جنت سے نکلوا دیا. قرآن کہتا ہے یہ ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے ساتھ دشمنی کی ہے، ان کے آرام و سکون کی جگہ کو چھنوا دیا ہے، راحت کی جگہ سے نکلوا دیا ہے، اور پھر تمہیں جنت میں نہیں جانے کے لیے اسباب کر رہا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی، دنیا میں جاؤ، اچھے اعمال کرو گے، تمہاری جنت میں گھر ہے، جنت میں تمہارا گھر، تم آرام سے آ جاؤ گے. لیکن یہ ابلیس نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ جنت میں جا سکو. ایسا دشمن ہے اور ایسی دشمنی کر رہا ہے. اس کے باوجود افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اس ابلیس کو اور اس کی ذریت و نسل کو میرے مقابلہ میں اپنا دوست بنا رکھے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. قرآن کے پر کہا عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک انسان دشمنی کرتا ہے چھپ چھپا کر کے، لیکن شیطان دشمنی کر رہا کھل کھلا کر کے، پورا کھلے ہوئے دشمنی کیا ہے. ہم تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کو بہت برا بدلہ ملنے والا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ جو ظلم کرتا ہے اسے سزا ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ ان ظالموں نے اللہ کے بدلے شیطان کو عبادت کے لائق سمجھ لیا. عبادت تو اللہ کی ہونی چاہیے، لوگوں نے شیطان کی پوجا کرنا شروع کر دیا. بعض جگہ پر شیطان کا مجسمہ اور اس کی مورتی بھی ہے، اور نہیں تو شیطان کے کہنے پہ چلنے کے مطلب ہی شیطان کی پوجا کرنا ہے. جو ہمیں سکھاتا ہے پڑھاتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کتنا برا بدل ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا، اور جس شیطان نے انسان کو ذلیل و خوار کیا ہے اسی کی پوجا کرنا شروع کر دیا. اور اس پوجا پاٹ کرنے کے نتیجے میں جو انسان کو بدلہ ملے گا جہنم کی شکل میں، کیا ہی برا بدلہ ہے جو ظالموں کو ملنے والا ہے. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، میں نے ان کو، ان شیطانوں کو آسمان و زمین کے پیدا کے وقت میں حاضر نہیں کیا تھا. ولا خلق انفسهم، اور نہیں جب ان شیطانوں کو پیدا کر رہے تھے تو ان کو ہم نے حاضر کر کے بتایا تمہارا ایسا پیدا کرے کہ نہیں کرے. ایسا نہیں تھا، کیونکہ میں اکیلا پیدا کرنے والا ہوں. پیدا کرنے میں کوئی کسی قسم کی شرکت ہماری کسی کی نہیں ہے. تو یہ جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں انہیں گمراہ کرنے کا حق نہیں ہے. جو تم کو گمراہ کرتے تم اسی کو حق مان لیتے ہو اور اسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو چکے ہو. تو سنو، وما كنت متخذ المضلين عضدا، یہ گمراہ کرنے والے ہیں، میں اسے اپنا کبھی دست و بازو بنا ہی نہیں سکتا. ہمیں تو کسی کی حمایت و مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کام کے لیے کسی کو لگائیں گے تو اچھے لوگوں کو لگائیں گے.
جبریل کو اپنے کام کے لیے لگائے تو نبیوں کے پاس وہی لے کے آتے ہیں، میکائیل کو کام پہ لگایا تو بارش برسانے روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں، علاوہ اس کی اسرافیل اور اسرائیل ہے جنہیں سود پھونکنے کے لیے کھڑا کر رکھا ہے، جنہیں روح نکالنے پر اسے متعین کر دیا ہے۔ اس ہمارے نیک بندے ہیں، ان نیک بندوں سے ہم کچھ کام لے سکتے ہیں۔ یہ ابلیس تو نیک بندہ ہی نہیں ہے، تو شیطان ہے، اس نے شیطانی کی ہے، ہماری عبادتوں سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ میں اسے اپنے قریب کیسے لا سکتا ہوں؟ جب میں کوئی پروگرام کروں گا تو اپنے لوگوں کو بلاؤں گا، ابلیس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا میں نے ان ابلیسوں کو، شیطانوں کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت میں بلایا نہیں تھا، دعوت نہیں دیا تھا کہ آسمان زمین بنا رہا کے دیکھ لو، اور نہ ہی پوری نسل جناتی کو میں نے بنایا تھا اس وقت ان کو کھڑا کیا تھا کہ تم کو اس طرح بنانے جا رہے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور کہا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں گمراہ کرنے والوں کو تو اپنا دست بازو بنا ہی نہیں سکتا، اسے ہمنوا بنا ہی نہیں سکتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بلاؤ ان کو جنہیں تم نے میرا معبود سمجھ بیٹھا تھا، جس کو تم نے میرا شریک سمجھ بیٹھا تھا، بلاؤ ان کو جن کو تم نے میرا شریک سمجھ بیٹھا تھا، انہیں بلاؤ۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں موحد انسان بھی، توحید والے بھی، شرک کرنے والے بھی ہیں۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے کہے گا اچھا ادھر آؤ، جن جن کو تم نے میرے مقابلے میں شریک میرا بنایا تھا ان کو بلاؤ۔ اگر اس کے اندر جرأت ہوگی تو میرے سامنے آ جائیں گے، میرے حملے پر کھڑا ہونے کے لیے تیار تو ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ کی جانب سے لوگوں سے کہا جائے گا نادو بلاؤ شرکائی میرے شریکوں کو، الذین زعمتم جنہیں تم نے بنا لیا تھا، فدعوہم تو لوگ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم تو وہ ان کے پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ دنیا میں تو یہ سمجھا رکھا تھا ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت تمہارا ساتھ دیتے ہیں، دنیا میں بھی ساتھ دے رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی ساتھ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بلاؤ ان کو جن کو تم پوچھتے تھے، بلاتے تھے، پکارتے تھے، عبادت کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، اور ان کو بلاؤ، دیکھو کہاں ہیں وہ، تمہاری پکار پر لبیک کہتے کہ نہیں کہتے ہیں، تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے لیے تمہارے قریب آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، ذرا بلاؤ تو صحیح۔ اللہ کے کہنے پر یہ لوگ آواز دیں گے بلاؤ، کہا جائے گا اے فلاں ادھر آؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے فلم یستجیبوا لہم، تو اللہ کے مقابلے میں جن جن کو انہوں نے شریک کیا تھا وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان دونوں کے درمیان، عابد و معبود کے درمیان، جس مشرک کی عبادت گزار نے اپنے معبودان باطل کی بندگی کی تھی، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ قرآن نے کہا موبقہ، موبق اور پردہ کو بھی کہتے ہیں۔ جہنم کے گڈھے کا نام بھی موبق ہے، جس میں جہنمی انسان کے کچلے اور پیپ جمع ہو، اور یوں ہی تباہی و بربادی کا گڑھا ہوگا، ایک طرف عبادت کرنے والے، دوسرے طرف جس کی عبادت کی گئی، کہ وہاں دونوں میں لڑائی دنگا فساد بھی ہو سکتی ہے، ہم نے تمہاری میں سے ایسا کیا ویسا کیا، کہ تم دونوں ایک دوسرے سے لگ رہے ہو۔ یہ ہے جہنم کا معاملہ۔ ورنہ میدان محشر میں دونوں کو سامنے لایا جائے گا تو یہ انسان جس نے کسی کی پیروی کی تھی، اطاعت کیا تھا، بات مان لیا تھا، نقش قدم پر چلے تھے، کہیں گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جس دن کے جس کی پوجا کی جا رہی ہے، جس کی بندگی کی جا رہی ہے،
اللہ اس کے رسول کے خلاف میں جس کی بات مانی جا رہی ہے یہ اور جو بات مانتے ہی ہے، ان دونوں کے درمیان حجت و تکرار ہوگی، مکالمہ ہوگا۔ تو جن جن کی پوجا پاٹ کی گئی، اطاعت و فرما برداری کی گئی اللہ کے مقابلے میں، وہ انکار کریں گے، برات کا اظہار کریں گے، وہ ہمارا تم سے کوئی لینا دے نہیں۔ یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منکم کما تبرؤوا منا، اگر اللہ کی جانب سے مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو جس طرح ہم سے برات کا اظہار کرتے ہیں وہاں جا کے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا ہے اگر کوئی انسان کسی بڑے کی بات کو مان کر اللہ اس کے رسول کی بات کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، جبکہ اللہ اس کے رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم نے کسی عام انسان کو بڑا مان لیا اور اللہ اس کے رسول کی بات کے مقابلے ان کی بات کو مان لیا، تو کل میدان محشر میں جب پیشی ہوگی تو کہیں گے ان اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، اس نے ہم کو گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، تو یہ خود گمراہ تھے، اس کی گمراہی کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تو ہماری گمراہی کی سزا بھی اس کو ملنی چاہیے۔ دنیا میں انسان کس کو اپنا ہمنوا مانتا ہے، پیشوا مانتا ہے، امام و لیڈر مانتا ہے، کہا گیا غور فکر کرو اور کسی کو یہ مقام منصب دینے سے پہلے 100 بار اس کی تحقیق اور چھان پھٹک کر لو کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں تو نہیں ہے، یا اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلانے والے ہیں، ایسے انسان کی بات مانی جائے گی، اور مقابلے کی بات ہوگی تو ان کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے، ان کے اطاعت فرمانبرداری نہیں کی جا سکتی۔ جب انسان جہنم میں پہنچ گیا تو کہا جہنم میں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کا گڈھا ڈال دیا ہے، وہ ایک کنارے میں ادھر ہے اور ایک کنارے میں ادھر ہے اور بیچ میں گڈھا ہے، ادھر آئیں گے تو گڈھے میں گریں گے، جائیں گے تو گڈھے میں گریں گے، وہ دونوں کے درمیان کوئی تال میل نہیں ہوگا۔ یہ در حقیقت شیطان اور اس کے پیروکار کا معاملہ ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، یہ لوگ یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس جہنم کی آگ میں گرنے ہی والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور یہ لوگ اس جہنم سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ انسان دنیا میں کسی طرح زندگی گزار لیتا ہے، قید میں جانے کی نوبت آتی ہے بھاگ نکلتا ہے، پولیس کی گرفتاری ہونے والی ہوتی، وارنٹ جاری ہوتا ہے، چھپ چھپا جاتا ہے، جب پولیس کے قبضے میں چلا گیا تو اس لے دے کے معاملہ حل کرا لیتا ہے، جیل بھی چلا گیا کسی طریقے سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر لیتا ہے وغیرہ ذالک۔ لیکن جس انسان کو جہنم میں جانا ہے اور اللہ کے فرشتوں نے گرفتار کر لیا ہے، اس پر جرم اس کا ثابت ہو چکا ہے، اب اس انسان کو جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا، فرشتے اسے جہنم میں لے جائیں گے، نہ کوئی انسان بچانے والا ہوگا، نہ اسے وہاں کسی قسم کا راستہ ملے گا کہ جہنم سے بچ سکے۔ اسی قرآن نے کیا کہا، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، جرم کرنے والے مجرم لوگ جہنم کی آگ کو سامنے دیکھ لیں۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، اور نامِ اعمال جو پڑھ چکے ہیں، اپنی کارستانیاں جو ان کے سامنے گردش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے انسان یقین کر لے گا کہ اب یہاں سے بچنے بچانے کوئی راستہ تو نہیں، گرنے ہی والے ہیں۔ 2-4 منٹ کا جو ٹائم مل رہا ہے جہنم تک پہنچنے میں جو دیری ہے، راستہ پار کرنے میں جو وقت لگ رہا ہے، اب جب جہنم کے قریب ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے، کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا ہے، کوئی سفارش کر کے ہمیں محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، ہم کو تو جانا ہی جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، یہ یقین کر لیں گے کہ اس میں گرنے ہی والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا،
یہ لوگ جہنم سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. یہاں سراغ لگاتے ہیں، راستہ نکالتے ہیں، سورس لگواتے ہیں، پیسے خرچ کراتے ہیں، رشوت دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر کے جیل پر مقرر فرشتوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی طریقے سے باہر نکل جاتے ہیں. کہا وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی راہ یہ پائیں گے ہی نہیں. اس لیے جس جہنم کا یہ حال قرآن مقدس نے بار بار بیان کیا، اس جہنم میں لے جانے والے اعمال کی رہنمائی شیطان کرتا ہے، اور اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے بندے انبیاء کرام علیہ السلام اور ہر دور میں مبلغین اور مصلحین اصلاح کرتے ہوئے انسان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جس جہنم میں انسان چلا گیا وہ نکلنے کا نام نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں، فرشتوں کی کسٹڈی میں نہ چلے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دو چار نہ ہو جائے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ادھر سے ادھر دنیا ہو جائے گی، انسان جہنم سے نکل نہیں سکے گا. یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہے، کچھ گناہ غلطی کی بنیاد پر وہ جہنم میں چلا گیا ہے، لیکن اس کے بعد توحید کی دولت موجود ہے، تو توحید کے نتیجے میں ایک نہ ایک دن ایسے انسان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور نہر الحیات میں غوطہ دے کر پھر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. لیکن جو انسان کفر و شرک میں مرتا ہے اور مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکی ہے، پھر وہ انسان جہنم میں چلا گیا تو کبھی جہنم سے نکلے گا، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. لیکن جو انسان جنت میں چلا گیا، یاد رکھیے گا، جو ایک بار جنت میں چلا گیا پھر جنت سے کبھی نکلے گا نہیں. جہنم کا معاملہ ایسا ہے کہ شرک و کفر کی بنیاد پہ مرنے والا انسان جہنم میں جائے گا، کبھی نہیں نکلے گا. ایمان اسلام بھی انسان مرا ہے، لیکن ان کی زندگی میں ان سے کچھ غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہے، کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، تو ان غلطیوں کی سزا کاٹ کر ایسے انسان کو ایک نہ ایک دن پھر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. مگر ہمیں یہ سوچنا نہیں ہے کہ چلو مر جائیں گے، جہنم میں چلے آئیں گے، سزا کاٹ کے پھر جنت میں چلے آئیں گے. یہ کوئی آسان سی چیز نہیں ہے. آگ کا چھوٹا سا انگارہ، چھوٹی سی چنگاری آپ کے ہاتھ میں دیا جائے، تل ملا اٹھیں گے آپ. 70 پانی سے دھویا گیا یہ آگ ہے جس کی تپش کے یہ عالم ہے. تو جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ انسان گیا نہیں کہ جل بھن کے کباب ہو جائے گا. اور ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد جہنم میں گیا اور معاملہ ختم ہو گیا، جل کے ختم ہو گیا، نہیں. اس کی چمڑیاں ادھیری جائے گی اور چمڑیاں بار بار چڑھتی رہے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ. جب اس کی چمڑیاں ادھر جائے گی تب تک اس کے اوپر چمڑی چڑھتی رہے گی. وہ چڑھ رہی ہے ادھر رہی ہے، چڑھ رہی ہے ادھر رہی ہے. یہ عذاب کا سلسلہ مستقل جاری و ساری رہے. فلا یخفف عنہم العذاب. ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ عذاب کم کر دیا جائے. جہنم کے بعض طبقے ایسے ہیں جیسے کہا سقر، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. بھائی جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. سقر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ما ادراک ما سقر لواحۃ للبشر علیہ 19. یہ چمڑیوں کو ادھیر دینے والا حصہ ہے. تو انسان جہنم میں جائے گا، اس کی چمڑی ادھر جائے گی، کھانے کے لیے پریشان ہوگا، بھوک لگے گی. انسان ہے، انسانی فطرت ہے، تو اسے کانٹے دار درخت کھلایا جائے گا. بہت مشکل سے کھا سکیں گے، اس کا گل پھاڑا وغیرہ سب چیرتا ہوا اندر کو جائے گا. اور جب پیاس کی شدت انہیں سدائے گی، پانی پینا چاہے گا، تو انسان گرم کھولتا ہوا پانی پیے گا، منہ کے ذریعے سے پانی ڈالے گا اور پیچھے کے ذریعے سے اتریاں باہر ہوتی چلی جائے گی. یہ بھی قرآن مقدس نے کہا کہ اسی کا بچھونا ہوگا، اسی کا اوڑھنا ہوگا. نہیں، جہنم کی آگوں کا بچھونا ہے اور جہنم کی آگ کا اوڑھنا بھی ہے. دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، جہنم کی آگ ہی میں ہمیں کہاں سے بچ سکیں گے؟ تو کہا اگر اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، کیونکہ شیطان تمہارا کبھی بھلا نہیں کرے گا.
اس نے جنت سے تمہیں نکلوایا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں جنت میں داخل نہ ہونے دیا جائے. اس لیے تم اللہ کی بندگی بجا لاؤ, اللہ کی عبادت و بندگی کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان کو کھلا ہوا دشمن تصور کرتے ہوئے شیطان کی بات ماننے سے گریز کرو. اللہ کی بات مانو. اللہ نے ہر دور میں انبیاء اور رسول کو بھیجا, ان کی بات مانو. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات باقی ہیں. ان کے مبلغین اور مصلحین کی بات مانو اور اپنی اصلاح کر لیا کرو. صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.